بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، میلاد شریف کے متعلق میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی، پھر اس کے بعد دوسری ویڈیو بنائی تھی، تو اس کے اندر کافی احباب نے کمنٹس کیے کہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، میں آج آپ کو ثبوت پیش کروں گا کہ میلاد شریف کو جائز سمجھتے ہیں علماء دیوبند خود، اور ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے لکھا ہوا۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے کلپ پیش کروں گا، مولانا الیاس گمن صاحب، جو کہ اہل دیوبند سے ان کا تعلق ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام سے محبت نہ کرے، حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی نہ منائے اور خوش نہ ہو، وہ تو سرے سے اس کو کافر بولیں۔ لیکن ہم کافر تو نہیں بولتے، لیکن وہ تو سرے سے ان کو کافر بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میلاد کی خوشی کرنا، حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چلیے ناظرین و سامعین محترم، پہلے آپ ان کا خود ہی اپنے کانوں سے جو ہے کلپ ان کا سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں اور خوش ہونا چاہیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہے، وہ شیطان ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے۔ جو حضور کی آمد پر خوش تو جی ناظرین و سامعین محترم، آپ نے ان کا کلپ اپنے کانوں سے خود سماعت کیا۔ تو ناظرین و سامعین محترم، دلائل کی اگر دنیا میں آئیں تو صرف باتیں بنا دینے سے یا جاہل کہہ دینے سے یا الٹی سیدھی گفتگو کر دینے سے وہ چیز جو ہے وہ ناجائز نہیں ہو جاتی، یا وہ منع نہیں ہو جاتی، یا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو علمی دلائل آپ سامنے لائیں، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا میلاد بدعت نہیں ہے، اس کے اوپر میں نے کئی مثالیں پیش کی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی خود کی کتاب اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ میلاد النبی کے موضوع کے اوپر، اور انہوں نے خود اس کے اندر میلاد کو جواز لکھا اور اس کی برکات بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ چلیے مولانا خالد بٹ صاحب، جو کہ علماء دیوبند میں سے ہیں اور تبلیغی جماعت سے ان کا ایک گہرا تعلق ہے اور ایک بڑا عہدہ ہے ان کے پاس، آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی میلاد منانا چاہیے، اور وہ خود یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وفات 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ وہ خود فرما رہے ہیں، جو کہ اہل دیوبند سے ان کا تعلق ہے۔ چلیے آپ ان کی خود ان کی زبانی ان کی گفتگو سماعت فرما لیں۔ میں نے اس دفعہ پڑھ لیا، میں پہلے سوچتا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی برتھ ڈے نہیں منائی، یہ سارے برتھ ڈے منا کے کیا کرتے ہیں، جس کام کو حضور نے کیا ہم کیوں کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ مجھے ایک حدیث مل گئی کہ حضور نے بھی برتھ ڈے منائی ہے اپنی۔ یہ بھی سنا دوں آپ کو، نئی بات ہو کہ حضور نے برتھ ڈے منائی، آج تک کسی نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ برتھ ڈے منائی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2750، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتھ ڈے کیسے منائی یہ سن لو، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ برتھ ڈے منانی، حضور کی برتھ ڈے کا منانی ہے تو کیسے منانی ہے یہ سمجھ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا۔ تو ایک دفعہ پیر کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے، میں دنیا میں اس دن آیا تھا، اور اسی دن اللہ نے مجھے قرآن عطا فرمایا تھا، اور اسی دن پیر کے دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے میں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے کا طریقہ ہے روزہ رکھنا حضور کی پیدائش والے دن۔ یہ ثابت ہے حدیث سے، حدیث میں نے بتا دی کیا ہے، حضور نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا، اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھا تھا۔ باقی جس نے جو کرنا کرے، لیکن حضور نے روزہ رکھ کے پیدائش اپنی منائی ہے۔ یہ میں نے آپ کو آج بتا دیا کہ حضور کی سنت مبارکہ کیا ہے۔ اگر برتھ ڈے منانی ہے حضور کی تو روزہ رکھ کے مناؤ جس طرح حضور نے منائی۔ اور یہ دن پیر کا دن حضور کی آمد کا بھی ہے، حضور کے جانے کا بھی ہے۔ اسی دن تشریف لائے، اسی دن واپسی ہوئی۔ ایک دن جو اس 12 ربیع الاول، اس مہینے میں 12 ربیع الاول تو ایسے ہی ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا دن کسی کو کنفرم نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کا دن نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں 9 کو ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ نے چھپائی دیا اس کو۔ پیدائش کنفرم ہے کہ پیر کی پیدائش ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی پیدائش، یہ خود حدیث میں لکھا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں منڈے کی پیدائش ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی ناظرین و سامعین محترم، آپ نے ان کی گفتگو سماعت کی جس میں انہوں نے حدیث پاک کا حوالہ بھی دیا اور یہ بھی بتلایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کا روزہ کیوں رکھتے تھے، وجہ کیا تھی وہ انہوں نے بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ میلاد جو ہے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اس پر بھی انہوں نے گفتگو فرما دی، اور یہ بھی بتلا دیا کہ جو ہے میلاد پاک منانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے بتلا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہر بندہ رٹ لگاتا ہے، ہر بندے کے جو ہے جس کو الف سے بے بھی سیدھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، جس کو 6 کلمے سیدھے پڑھنے نہیں آتے، وہ بھی اٹھ کے کہتا ہے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بھی 12 ربیع الاول کو ہے اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے۔ باقاعدہ وہ خود اس کلپ میں انہوں نے اپنے خود قبول کیا ہے اس بات کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اور وصال کا کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا، کسی نے بھی اس کے اوپر نہیں لکھا کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد آپ مولانا مفتی سعید خان صاحب جو کہ اہل دیوبند سے جن کا تعلق اور بہت بڑا نام ہے، اور وہ صاحب علم ہے، اور علم کے اندر ان کا ایک علماء دیوبند کے اندر جو علمی مقام رکھتے ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، آپ ان کی بھی گفتگو سماعت فرمائیں جس میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ میلاد پاک کہ اب کا عمل نہیں ہے، یا کوئی کل کا نہیں ہے، یا کوئی 40-50 سال پہلے کا نہیں ہے، یا کوئی نیا نہیں نکلا، بلکہ آج سے 800-900 سال پہلے کا عمل چلتا ہوا رہا ہے، اور اس پر بڑے بڑے اکابرین اور بڑے محدثین کی کتب بھی اس کے اوپر موجود ہے، اور ان کا عمل اس بات پر رہا ہے۔ یہ آپ ان کی گفتگو خود سماعت فرما لیں۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ خلافت عثمانیہ میں ربیع الاول میں میلاد ہوتی تھی، بھیا کئی علاقوں میں ہوتی، کئی جگہوں پہ ہوتی، اس لیے ہم نے کبھی میلاد کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، اس لیے کہ امت میں پچھلے 700-800 سال کا عمل ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، ہماری کبھی بھی جرت نہیں ہو سکتی، نہ ہمت پڑتی ہے کہ ہم سب کو ہی گمراہ کریں۔ اس میں بہت اچھی بات مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھی ہے، بہت اچھی بات مفتی اکمل صاحب ہیں، اگرچہ دونوں حضرات بریلوی علماء میں بہت بڑے مقام اور منصب کے اور صاحب علم علماء بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، اس پر غور کر لینا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جلوس شرعی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ تحریر فرمایا ہے کہ بجلی کا بیجا استعمال جو ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ تحریر فرمایا ہے کہ نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ یہ محفل جو منعقد کی جائے یہ نام و نمود کے لیے نہ ہو، بلکہ خالصتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کے لیے۔ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ قرض لے کے ایسی مجلسوں کو منعقد نہ کیا جائے، اور اگر ہو کسی انسان پہ قرضہ تو پہلے قرضہ ادا کرے، اس کی فکر کرے، بعد میں ایسی محفلیں۔ بہت سی چیزیں ان حضرات نے لکھی ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ مفاسد نہیں ہونے چاہیے، اور بہت اچھا ہے۔ تو جی ناظرین و سامعین محترم، آپ نے مولانا سعید خان صاحب کی جو ہے گفتگو خود سماعت کی، جس کے اندر انہوں نے ہر چیز کی وضاحت فرمائی کہ میلاد شریف کوئی آج کا عمل نہیں بلکہ 800 سال پہلے کا ہے۔ ہاں، ہم اس بات پر اب بھی اتفاق کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، کہ جو غیر شرعی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں نے شروع کر دی ہیں، حالانکہ وہ لوگ نہیں کرتے جو میلاد کو جائز سمجھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسلک کے اندر ہر جگہ پر کچھ چند شرپسند عناصر ہوتے ہیں جو کہ ایک چیز کو بدنام کرنے کے لیے اور اس چیز کو جو ہے ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس کے اوپر اس پر جو ہے رکاوٹ بنتی ہے کہ حرف آتا ہے کہ جی اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر ہزاروں مثالیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر یہ چیز دیکھی جائے تو پھر ہر جگہ اور تقریباً ہر معاملے پر اور ہر مسلک کے اندر اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ جو برا کرتے ہیں ہم ان کو برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو برا کرتے ہیں ہم ان کو برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو
برا نہیں کرتے، ہم ان کو برا نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال میلاد پاک کی محافل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر اگر آپ دلائل کی دنیا میں آنا چاہیں تو پھر ہم آپ کے لیے آپ کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات کرنی ہے ادب کے دائرے میں، تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ علمی دلائل سے گفتگو کریں، وہ آپ کا حق ہے۔ اور یہ کہ بعض دوست ہمارے کمنٹ میں یہ آ کے کہہ رہے ہیں جی کیا طارق مسعود صاحب ہر سال جا کے وہ پرساد کھاتے ہیں؟ تو بھائی گئے تو ہیں نا، کیا پتہ اب ہم جا کے خود دیکھ کے تو نہیں آئے کہ وہ ہر سال جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ ایسے بہت سارے کام ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں لیکن وہ بدعت کے اندر آتی ہیں، لیکن اس کی علماء نے، اہل علم حضرات نے اس کی اقسام بیان کی ہیں کہ ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، اور بہت سارے کام انہوں نے بدعت حسنہ کے اندر گنوائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، اس کے بعد آپ گفتگو کریں۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں اہل حق اور اہل سنت و جماعت کے راستے پر رکھے اور صراط مستقیم کے راستے پر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔